دینی اور روحانی ایک تعلق ہے. ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں. گھر والوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے. اگر آپ کے سیاسی حوالے سے کوئی سفارشیں ہمارے پاس آتی کہ بیت المال ہے کیا اور کن لوگوں کے لیے ہے. بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، بزرگ افراد ہیں. جو سالانہ بجٹ ہے وہ کیا ہے؟ سالانہ بجٹ جو ہے وہ تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا. ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ بیت المال کے پاس کم ہوتے ہیں. فنڈز جب ختم ہو جاتے ہیں تو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایڈین نیوز آپ کے لیے مختلف نئے پروگرامز، اویئرنیس، جس کے اندر سیاسی، مذہبی، ادبی اور تعلیمی اور دیگر پروگرام جو ہیں وہ آپ کے لیے نئے مہمانوں کے ساتھ لاتا ہے. اور آج آپ کی اویئرنیس کے لیے یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پروگرام ہے کہ جو کسی بھی مشکل میں، مسائل میں اور کہہ لیں دکھ میں، درد میں اور کسی بھی گٹن حالات میں جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، اور ان کی امید کی ایک جو بڑی کرن ہے جس کو بیت المال کہا جاتا ہے. آج ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہمارے ساتھ ایک انتہائی معزز اور انتہائی نفیس اور انتہائی کہہ لیں تعلیم اور تربیت سے جو کہہ لیں مستفید، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا بیک وقت صلاحیتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے. میری مراد پیر ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین شاہ حافظہ اللہ میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. یقیناً ان کا ایک حلقہ احباب اور ان کا ڈپارٹمنٹ اور ان کا جو ایک کہہ لیں دینی اور روحانی ایک تعلق ہے وہ سارے پورے علاقے کے لوگ نہیں بلکہ دور دراز میں رہنے والے لوگ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور یقیناً آج وہ خوش ہوں گے کہ ایڈین نیوز نے آج شاہ صاحب کو ڈھونڈ کے اور ان کی مصروفیات سے ٹائم نکال کے ان کو آج آپ تک لایا ہے. آپ ان کا دیدار بھی کیجئے گا، آج ان کو دیکھیے گا بھی اور ان کی باتوں سے مستفید بھی جو ہے وہ ہوئیے گا. جی مرشد کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. سردی کیسا ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں؟ سردی تو ظاہری سی بات ہے کہ سیالکوٹ میں رہ کے سردی سے واسطہ تو رہتا ہی ہے. واسطہ رہتا ہے. اچھا مرشد، میں آپ سے پہلا سوال یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق اور اس کے بعد جدید تعلیم جو آپ نے ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، روحانی پیشوا بھی ہیں، لوگوں کو جسمانی اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں، تو آپ نے بیت المال کا انتخاب خود کیا یا گھر والوں کی ڈیمانڈ تھی، علاقے کی ڈیمانڈ تھی، یا کیا اس کی حقیقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے اس کا؟ خیر صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس میں کوئی ذاتی شوق یا گھر والوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اس کا یہ بالکل ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس کا سہرا جو ہے وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، یہ ان کی طرف سے ایک ہمیں دی گئی ذمہ داری تھی. اور ڈاکٹر صاحبہ نے یہ ذمہ داری جب دی تو والد صاحب کو انہوں نے جب بتایا، انہوں نے کہا جی یہ آپ کے گھر کی امانت تھی تو میں یہ آپ لوگوں کے سپرد کر رہی ہوں. تو یہ میرے لیے ایک امتحان بھی تھا کہ ہم ممبر پر بیٹھ کے تو کہا کرتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المال تقسیم کرتے تھے اور اس کو ایمانداری کے ساتھ تقسیم کرتے تھے. تو یہ میرے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک بھی تھا اور یہ ایک امتحان بھی ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے ہی تھا. اور خوشی بھی تو ہوئی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ہے، میرے گھرانے کا انتخاب کیا ہے. تو اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو وہ لوگ جو امانت اور دیانت کے ساتھ بیت المال کو استعمال کیا کرتے، کل کو ان کا ساتھ تو مل جائے گا نا؟ جی جی، ان کا ساتھ تو ملے گا ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم اس منصب کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہماری آخرت خراب نہ ہو.
اور مستحقین تک ان کا حق جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے، امانتیں ہیں، دیانتیں ہیں، پھر لوگ سائل آتے ہیں، مختلف انداز میں آتے ہیں، یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ سفارشیں بھی ہوں گی، تعلقات بھی ہوں گے سیاسی اور دوسرے بھی، لیکن آپ جب چناؤ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں تو بڑی باریک بینی سے کرتے ہوں گے، تو کچھ مشکلات تو یقیناً ہوتی ہوں گی۔ جی یہاں پہ زیادہ تر مشکلات تو ہو سکتی تھیں کہ اگر آپ کے سیاسی حوالے سے کوئی سفارشیں ہمارے پاس آتی تو اس کے لیے میرے لیے مشکل ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے ہمارے ادارے کو، لیکن سیاسی حوالے سے آج تک میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ ایک بھی سفارش مجھے نہیں ملی کہ جس میں کسی نے وہ عثمان ڈار صاحب ہوں یا اس کے علاوہ چودھری اخلاق صاحب ہوں، اس میں نوری گمن صاحب ہوں یا دیگر سیاسی جو عمائدین ہیں، ان کی طرف سے ہمیں آج تک انہوں نے کوئی ہمارے اوپر کوئی اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تبدیلی ہے کہ ادارے کو آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو یقیناً ریاست مدینہ نے تبدیلی کا ہی نعرہ لگایا تھا، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو حقائق کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اداروں کو جو ہے وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ کام کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو بیت المال ہے اس کا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا تعارف کروائیے کہ بیت المال ہے کیا اور کن لوگوں کے لیے ہے، اور اس کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ کیا ہے؟ سالانہ بجٹ جو ہے وہ تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، وہ بہت کم بجٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جو بیت المال ہے یہ 1991 میں پنجاب میں اس کو شروع کیا گیا تھا، اور یہ نادار افراد جو بے سہارا لوگ ہیں، ایک تو ان کی امداد کرتا ہے، اس میں بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، بزرگ افراد ہیں، ان کو ہم مالی امداد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی وظائف ہیں، وہ بچے جن کا تعلیمی اخراجات پورا کرنا بہت مشکل ہے، ان کو بیت المال جو ہے وہ بھی دیتا ہے، ان کے سالانہ ان کے جو سمیسٹر سسٹم ہے اس میں پورے 1 سال کے پیسے ان کو بیت المال کی طرف سے دیے جاتے ہیں تعلیمی وظائف کی صورت میں۔ اور تیسرا معذور افراد جو ہیں، معذور افراد کو ہم ان کی مالی امداد بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ویل چیئرز کا بھی اگر ہم وہ شروع کرتے ہیں پروگرام، وہ بھی سال میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ 3 لوگوں کو ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اجتماعی شادیاں ہیں، یہ پروگرام بھی بیت المال کی طرف سے۔ بیت المال سے مستفید ہونے والوں کی تعداد جو سالانہ جو اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ راؤنڈ باؤنڈ اس کا فگر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ سینکڑوں میں ہے، میں ایگزیکٹ فگر وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ سینکڑوں میں تعداد ہے، جس میں ہم نے جو کرونا تھا اس میں بھی لوگوں کی 2 دفعہ امداد کی بیت المال کی طرف سے، اس میں راشن وغیرہ بھی جو ہے وہ ہم نے دیا۔ تو اس طرح سے معذور افراد کا بھی جو کوٹا تھا اس میں بھی ہم نے، تعلیمی وظائف ابھی جو ہیں ہمارے پاس چل رہے ہیں ان کو ہم نے دیا ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ بیت المال کے پاس کم ہوتے ہیں، تو جب فنڈز کی عدم ادائیگی ہوتی ہے، اس کے اندر سکم ہوتا ہے، تو اس وقت جب آپ کے پاس سائلین زیادہ آتے ہیں تو آپ تو سید گھرانے سے ہیں تو دل بھی بڑا نرم ہوگا، اس وقت ان کے حالات، ان کی ضروریات دیکھ کے بہت کچھ ذہن میں سوالات کھڑے ہوتے ہوں گے، تو اس وقت آپ پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی این جی او یا مخیر حضرات، کیا ان کو کچھ کالز کو اپیل یا کوئی ریفر، کوئی ایسا سین کبھی اتفاق ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے ساتھ چونکہ جب ہمارے پاس فنڈز ظاہری سی بات ہے بہت کم ہوتے ہیں، وہ فنڈز جب ختم ہو جاتے ہیں تو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ این جی اوز سیالکوٹ کی جو ہیں وہ بہت تعاون کرتی ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں چودھری شریف گمن صاحب یہ بڑا اہم نام ہے، تو چودھری شریف گمن صاحب جو ہیں وہ این جی اوز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، پھر این جی اوز ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں۔ ان میں جو بہت زیادہ کام کرنے والے لوگوں میں اشفاق نظر گمن صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن وہ بھی ہمارے ساتھ فری ایمبولینس کے لیے کافی تعاون کرتے رہتے ہیں، تو این جی اوز کا بڑا اہم کردار رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو چونکہ ہمارا اور این جی اوز کا چولی دامن کا ساتھ بھی ہے، تو وہ کسی بھی مشکل میں، ابھی ہم نے جو ہماری ہندو برادری تھی انہوں نے جب ہمیں یہ کہا کہ
تو اس کے حوالے سے ان کو ہم نے سوٹ جو تھی وہ تقریباً 101 سوٹ جو تھا وہ ان کے لیے ہم نے مہیا کیا. اور اس کے بعد ابھی کرسچن کمیونٹی کا وہ کرسمس کا چل رہا تھا, اس میں ہماری جو کمیٹی تھی بیت المال کمیٹی, اس نے خود سے ہی سارا کنٹریبیوشن کیا اپنی طرف سے ہی, ان کو جو ہے وہ کرسمس ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اپنا جو ہے نا وہ کردار ادا کیا. جی بالکل. اچھا, بیت المال جو ہے آپ نے یہ بڑا سوال کیا ہے, بلکہ اٹھایا ہے ہمارے ناظرین کے لیے. آپ ذرا اس کی تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا. آپ نے کہا کہ ہندو برادری ہے, اقلیت برادری ہے, تو ہم ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں, تو بیت المال جو ہے وہ رنگ و نسل اور علاقہ اور جو اس کے اندر مذہب اور مسلک, اس کی تفریق کے بغیر جو وہ کام کرتا ہے, اس کی تفریق کے بغیر جو ہے وہ بیت المال کام کرتا ہے. اس میں ہم ان ساری برادریوں کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ ہم ان تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مرشد, مجھے یہ بتائیے گا کہ معاشرے کے اندر غربت, لاچاری اور بالخصوص جو معذور اور بالخصوص جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کو چھوٹی عمر میں بیکاری بنا دیا جاتا ہے, تو ان بیکاری افراد سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کوئی بیت المال کردار ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا. بالکل جی, اس کے لیے بیت المال بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. لاسٹ ہم نے جو معذور افراد کو جو امداد دی تھی, تو اس میں بہت سارے معذور افراد سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو ان کا آپ کیا کریں گے. تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم جا کے اس کے لیے وہ کاروبار شروع کریں گے, جس طرح موبائل ریچارج کا تھا, اس طرح ان کے اس وسائل کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بھکاری تو نہیں بناتے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کا ایک مفید رکن بنیں اور محنت کریں. تو اس کے لیے ہم ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس میں بیت المال کا کردار ظاہری سی بات ہے کہ ان کو بیکاری بنانے سے تو محفوظ رہتے ہیں, چونکہ یہ آخری امید ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں کسی کو بھی کسی جگہ سے کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ آخر میں بیت المال کا ہی رخ کرتا ہے. تو جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بیت المال آخری امید ہے, آخری امید کی کرن جو ہے وہ اس وقت سیالکوٹ کے لیے ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین شاہ ہیں, جو اس سیٹ پر براجمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس پر استقامت دے, ان کی عزت میں مزید اضافہ کرے. ڈاکٹر صاحب, اس وقت کبھی ایسا اتفاق کوئی اتنا مجبور, لاچار اور اتنا ضرورت مند آیا ہو, مال بھی نہیں, فنڈز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو اس نے سمجھا کہ آخری امید ہے, تو جب وہ واپس جا رہا ہو مایوس ہو کر, تو آپ کی کیفیت کچھ چینج ہوئی ہو, یا پھر آپ نے اس کو واپس بلا کے پھر اس کو کچھ ہیلپ یا کچھ دعا یا کچھ حوصلہ دیا ہو, کچھ یادگار؟ بالکل جی, ایسا ہوتا ہے. ایسا ایک دفعہ نہیں, بلکہ میں جب یہاں پہ آ کے میں نے آفس سنبھالا تھا تو یہاں روٹین یہ تھی کہ اتنی ڈیوٹی نہیں دی جاتی تھی, اور میں نے یہ کوشش کی کہ میں جتنا یہاں پہ ٹائم دوں گا اتنے ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ بھی نہیں ہوتے, لیکن الحمدللہ میں اپنی طرف سے بھی بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرتا رہتا ہوں یہاں سے. اور ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کو زیادہ تر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی بیت المال کی طرف سے ہم ان کا میڈیسن کا جو ہے وہ اہتمام کرتے رہتے ہیں, اور کسی کو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ خالی یہاں سے نہ جائے. زبردست, بہت بڑی بات ہے کہ مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, امید لے کے آئیں لیکن کسی کو چیک کرنے کے لیے نہ آئیں, کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہ آئیں, امید لے کے آئیں, اپنا حق لینے کے لیے آئیں, لیکن سائل بن کے رہیں, نہ کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا, وقت کی مناسبت سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ہر ادارے میں کمی پیشی, اونچ نیچ ہوتی ہے, مینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ کمی پیشیاں ہوتی ہیں. کیا بیت المال کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے یا اس کے جو کہہ لیں اہداف ہیں, اغراض و مقاصد ہیں, جب سے آپ نے سیٹ سنبھالی ہے تو اس کے اندر کچھ اصلاحات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی بالکل ایسا تو ہے. ظاہری سی بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے, اور بیت المال میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے. تو میں تو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے, میں یہاں آ کے مجھے یہ خوشی ہے کہ بیت المال بہت بہتر کام کر رہا ہے, اور اس کا جو سٹاف ہے
میں کرونا کے دنوں میں لوگ آپ کو پتہ ہے کہ گھروں سے نکلتے نہیں تھے، راستے سارے بند ہوتے تھے، لیکن مجھے بڑی خوش کن بھی میرے لیے یہ چیز تھی اور بڑی خوشی کا باعث تھا کہ میرے سٹاف کے جو لوگ تھے یہ ساری رکاوٹیں توڑ کر یہاں پہنچے ہوتے تھے۔ کرونا کے دنوں میں میرے ساتھ چودھری شریف گمن صاحب نے بہت کام کیا، اور یہ سمبڑیال سے آتے تھے اور یہ راستہ بالکل نہر بند ہوتی تھی تو ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا، لیکن یہ پھر بھی میں خوش ہوتا تھا۔ افضل بٹ صاحب ڈسکا سے آتے تھے، اور وہ بھی جس دن ہم نے کام کرنا ہوتا تھا کرونا کے دنوں میں 2-3 ماہ پوری ڈیوٹی جو ہے وہ میرے سٹاف نے دی، دیگر افراد جو تھے بزرگ تھے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ پہنچتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو یقیناً سننا چاہتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ ممبر و محراب پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، تو آپ اپنے سننے والوں کو، ناظرین کو، سائلین کو کوئی خوبصورت سا اچھا سا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہ دینا چاہیں گے کہ ہم سب لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، اور اس ملک کے لیے دن رات محنت کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور اپنا بھی جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حقداروں کو ان کا حق جو ہے وہ پہنچاتے رہیں، اس میں صدقات کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم صدقہ کس کو دے رہے ہیں، زکوٰۃ ہم کس کو دے رہے ہیں۔ زبردست۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان اداروں کو ڈھونڈیں کہ جو ایسے طبقات جو ہیں جن تک یہ حق پہنچنا چاہیے ان تک پہنچتا نہیں ہے، جو ادارے کام کر رہے ہیں پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر موجود ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں ہم چیریٹی جو پاکستان ہے یہ بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے، لیکن غربت کی شرح پھر بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اتنا پیسہ دے بھی رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غربت اور جو افلاس ہے اس میں کمی نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے۔ یہ میرا پیغام تو یہی ہے کہ ہم ان پیسوں کو بھی ان اداروں تک پہنچائیں جو ادارے نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پیر ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین جو چیئرمین ہیں بیت المال سیالکوٹ کے، اور انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی دھیمے انداز میں جو ہے وہ پھول جو ہیں وہ نچھاور کیے ہیں۔ جس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ سونے کے پانی سے لکھنے والے کلمات ہیں کہ آپ اپنا حق ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ اس کے حقدار ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو واضح کر دوں، ضروری نہیں کہ جو مانگنے والا ہے اس کو ہی آپ حق پہنچائیں، ضروری نہیں کہ جو آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے کھڑا ہے وہی اس کا حقدار ہے، ضروری نہیں کہ غریب یتیم لاچار ہی حقدار ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو نہیں مانگتے لیکن وہ ضرورت مند ہیں ان کو بھی ان کا حق پہنچائیے، یعنی کہ سفید پوش لوگ۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو کہہ لیں زیادہ متاثر طبقہ ہے وہ سفید پوش طبقہ ہے۔ نہ بیچارے کا چولہا جل رہا ہے، نہ بچے اس کی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر پا رہے ہیں، نہ اس کے کچھ ایسے ذرائع آمدن ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی سے صدقہ اور خیرات مانگ سکتا ہے۔ ہمیں صدقات خیرات سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے عطیات کو بھی جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ 4 چیزیں اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر لو، اس کے اندر سب سے پہلی چیز افشوا السلام، جو ہے وہ سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الْأَطْعَامَ، لوگوں کے لیے دسترخوان جو ہے وہ وسیع کرو، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتے ناطے جو ہیں اس کو مضبوط کرو، اور صلوا باللیل والناس نیام، اپنی رات کی تاریکی کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے رجوع کر لو، ان تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے آسان طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آج ناظرین چونکہ ہمارے ساتھ بیت المال کے چیئرمین پیر ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین موجود تھے، اور بڑے ہی پیارے انداز میں انہوں نے لوگوں کو اس بات کی اویئرنس دی ہے کہ یہ جو بیت المال ہے لوگوں کی آخری امید کی کرن ہے، اور ہم اس کرن پر، اس امید پر پورا اترنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ اگر ہمارے پاس وسائل کم بھی ہوں تو ہم دوسرے لوگوں سے کہہ لیں اپیل کر کے، این جی اوز جو ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں ان کی ہیلپ کے لیے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ آپ بھی آئیے، بیت المال کو وزٹ کیجئے، اپنے
جو سوالات ہیں، اپنے جو مسائل ہیں وہ ضرور اس ٹیبل تک لائیے. مجھے امید ہے آپ مایوس نہیں ہوں گے. یقیناً آپ کو یہاں سے خیر ضرور ملے گی اور اس کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز اور مشورے بھی ضرور دیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے کیمرامین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.